آج ہم سنیں گے قرآن مجید کا وہ بہترین قصہ جسے احسن القصص بولا گیا ہے۔ تو وہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو اس قصے کی شروعات کچھ ایسی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہاران سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک طویل حصہ گزرا، اور اسی سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل اپنے دوسرے بیٹے بنیامین کو پیدا کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی، اور کنعان پہنچنے کے بعد ان دونوں کی پرورش ان کی سوتیلی ماں اور ان کی خالہ لیا نے کی۔ لیا حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے بچوں سے زیادہ توجہ دیتی اور پیار کرتی تھی، تاکہ ان دونوں بھائیوں کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ اور یوں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 7 سال کی ہوئی تو ایک روشن صبح نیند سے بیدار ہوئے۔ اپنے خوشگوار خواب سے نہایت خوش وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس دوڑنے لگے اور ان سے کہا، اے میرے والد، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سن کر نہایت خوشی محسوس کرنے لگے، کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ ان کا پیارا بیٹا یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنندہ بندوں میں سے ہے اور انہیں نبوت سے نوازا جانے والا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دوسرے بیٹوں کے امکانی رد عمل کے بارے میں فکر مند ہو گئے، کیونکہ چاہے وہ سب بیٹوں سے برابر کا سلوک کرتے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے باقی بیٹوں کے دلوں میں جلن تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 دوسرے بیٹے بھی تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نہایت عزیز فرزند تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت بنیامین جو سب سے چھوٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، کیونکہ ان کی ماں بھی وہی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ باقی کے ان کے بڑے بھائی دوسری ماں سے تھے، یعنی وہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے۔ تو اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان کرنے سے منع کیا تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یوسف کے خلاف کوئی سازش کریں۔ اور پھر وہی ہوا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ڈر تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین سے کافی محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ اولاد میں سب سے چھوٹے اور ان کی ماں فوت ہو چکی تھی۔ ایک دن حضرت یوسف کے بھائیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کیا جائے، تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی محبت ان کو زیادہ دے سکے۔ ایک دن وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے کہ کل وہ ہمارے ساتھ جنگل میں چلے اور ہمارے ساتھ کھیلے کودے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل و جان سے یوسف کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے ارادوں کا تو پتہ تھا، لیکن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں، لہٰذا وہ یہ کہنے لگے کہ یوسف کی جدائی مجھے پریشان کر دیتی ہے، پھر مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ تم اگر اس کے حال سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے مار کھائے۔ تو حضرت یوسف کے بھائی کہنے لگے کہ ہماری شجاعت اور بہادری کے بعد بھی اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور پھر جیسے تیسے ان لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو راضی کیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور دوسری صبح وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے جنگلوں کی طرف روانہ ہوئے، اور تھوڑا ہی آگے نکل کے ان کے چہروں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دشمنی صاف صاف جھلک رہی تھی، اور پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ حضرت یوسف کو قتل کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کافی التجا کی کہ وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، لہٰذا اسے قتل نہیں کیا جائے،
لہٰذا حسد کی آگ ان کی عقل کو زائل کر چکی تھی۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہیں کیا جائے، بہتر ہے کہ یوسف کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور انہیں برہنہ کر کے ایک کنویں میں پھینک دیا، اور پھر یہ سوچنے لگے کہ اب ہمارے باپ کا دل یوسف کی محبت سے خالی ہو جائے گا، اور اب ان کی ساری محبت یوسف کے بجائے ان کے لیے آ جائے گی۔ وہ تو یہ سوچنے میں لگے تھے، لیکن تقدیر ان کی بدقسمتی پہ ہنس رہی تھی۔ اور پھر انہوں نے ایک بکری کو کاٹا اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کی اس قمیض پہ لگایا۔ یوں ہی رات ہو گئی اور وہ روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ بابا جان، جس بات سے آپ ڈرتے تھے آخر وہ بات ہو گئی۔ ہم تیراندازی کا مقابلہ کر رہے تھے جب ہماری نظر یوسف سے ہٹی، اور تبھی ایک بھوکے بھیڑیے نے یوسف کا شکار کیا اور یوسف کو چیر پھاڑ ڈالا، اور یہ یوسف کی خون آلودہ قمیض اور ہماری آنسو بہاتی ہوئی آنکھیں اس واقعے کا ثبوت ہیں۔ اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہماری سچی باتوں پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہوگا، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو اب تک اپنے بیٹوں کے جرم کو بھانپ گئے تھے، لیکن وہ یہ بات جانتے تھے کہ خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے اس کو ٹالنا ممکن نہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ تمہاری جلن اور یوسف سے حسد جس نے تم سے ایک ناجائز کام کروایا ہے، تاہم میں اس پہ صبر اختیار کرتا ہوں اور اپنے پروردگار سے مدد مانگتا ہوں۔ اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام جو کہ کالے اندھیروں کی لپیٹ میں کنویں کی تہہ میں بیٹھے تھے، اور انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا خیال آتا، اور پھر وہ اپنی بے قصوری کا احساس کرتے، اور پھر اس کنویں کے اندھیروں میں اچانک سے ایک پروقار شخص نمودار ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یقیناً تم یوسف ہو۔